السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھ لیڈرز بلوچستان ایجوکیشنل فورم کے زیر اہتمام پیڈاگوجی ٹیسٹ کی جو پریپریٹری کلاس ہے، آج ہم اس کے ایک نئی ٹاپک کے متعلق بات کرنے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، جن میں ٹائپس آف پیڈاگوجی بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹائپس آف پیڈاگوجی کے ساتھ تھوڑی بہت ریلیٹڈ ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیچنگ اپروچ اور پیڈاگوجیکل اپروچ۔ آج ہم پیڈاگوجی کے جو اپروچ ہے ان کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے، جو کہ ٹائپس کے ساتھ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس ٹاپک کی جانب، جن میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ پیڈاگوجی کے جو اپروچ ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں جو تصورات ہے یا جو بلیفس ہے، ان کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ہے۔ بیسیکلی دیر آر 3 ٹائپس آف پیڈاگوجیکل اپروچ، جو ہم آج کل یا جتنے عرصے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی وہ 3 ہے۔ ایک ہے بیہیویئرزم ہے، دوسرا جو ہے کنسٹرکٹیوزم ہے، اینڈ تھرڈ ون از سوشل کنسٹرکٹیوزم۔ تو آج ان کو مختصراً ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ 3 ٹائپس پڑھے تھے، تو وہ یہ جو پیڈاگوجیکل اپروچ ہے یا ٹیچنگ اپروچ ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے بیہیویئرزم کی طرف ہم چلیں گے کہ یہ کیا ہے۔ بیہیویئرزم جو ہے یہ تقریباً آج سے غالباً کہیں صدی پہلے، 2 صدی پہلے یہ جو ہے اس کا مطلب بنیاد پڑ گیا تھا، جس میں جو ہے وہ جو ایڈورڈ نامی ایک شخص تھا، انہوں نے جو ہے کیا کیا، انہوں نے یہ تجربہ کیا ایک بلی کے اوپر۔ اس بلی کو جو ہے وہ ایک ڈبے میں بند کرتا تھا، اور اس میں ایک پھلی بھی انہوں نے لگایا تھا، اسی طرح لگایا تھا کہ وہ بلی جو ہے اس صندوق سے یا اس باکس سے، اس ڈبے سے وہ نکل نہ سکے آسانی سے۔ تو وہ بلی بار بار کوشش کرتا تھا، بہت کوشش کے بعد جب وہ اس ڈبے سے، اس ٹوکری سے یا اس صندوق سے وہ نکل پاتا تھا، کامیاب ہوتا تھا، تو وہ ایڈورڈ کیا کرتا تھا، اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی پرائز کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی گوشت دے دیا اس کو یا کوئی چیز کھانے کو دے دیتا تھا۔ تو بلی نے یہ سمجھا، مسلسل یہ پریکٹس کرتا رہا، تو وہ پھر بلی کیا کرتا تھا بعد میں، پہلے جو ہے وہ ویسے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، ویسے اپنی مرضی سے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ جو ہے مجھے اس یہاں سے نکلنے میں، کامیاب ہونے پر مجھے کوئی چیز ملتا ہے، تو پھر وہ زیادہ محنت کرتا تھا، زیادہ کوشش کرتا تھا، اور زیادہ جو ہے جلدی پھر اس ڈبے سے وہ نکلتا تھا اور اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرائز تھا، جو بھی تھا، وہ لے لیتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس تجربے کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ جو لرننگ پروسیس ہے یا یہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے، وہ جو ہے ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جو ہے ٹیچر بچوں پہ جتنا فورس کرتا ہے، ٹیچر بچوں کو جتنا زبردستی ان کو جو ہے کوئی کام کرواتا ہے، زبردستی کوئی رٹا ان کو لگواتا ہے، جو بچے جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ وہ ان کو یاد رہیں گے اور وہ اسی طرح آگے بھی جائیں گے۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، مختصراً ان کے تجربے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے یعنی جو ہم سیکھنے کا جو پروسیس ہے، وہ ٹیچر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیہیویئر پر، ٹھیک ہے، ٹیچر کے بیہیویئر پر جو ہے وہ ہے کہ وہ جتنا آپ سخت بیہیو کریں گے، جتنا آپ سختی کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر، ان کو آپ فورس کریں گے لرننگ پہ اوپر، تو وہ اتنا ہی سمجھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے کہ بلی جو ہے ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کہ نادان ہیں، اسی طرح بچے بھی جو ہے نادان ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سیکھنا اچھا ہے ہمارے لیے، برا ہے ہمارے لیے. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے ہیں، بچے کلاس میں پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہمیں پڑھنے سے کھیل کود بہتر ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں مزہ نہیں ہے. بہرحال ان کا کہنا تھا کہ بچے سمجھتے نہیں ہیں. اب اگر ہم ان کو فورس کر لیں گے، ہم ان کے اوپر فورس کر لیں گے، ہم ان کو جو ہے زیادہ جب کسی چیز کے لیے ہم ماریں گے، پیٹیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کو جو ہے پھر ان کو ایوارڈ دیں گے. جب وہ اچھا کام کرتے ہیں ان کو ایوارڈ دیں گے، اگر وہ برا کام کرتے ہیں ہم پنشمنٹ دیں گے، تو اس طرح جو ہے بچے پھر وہ سیکھ کر عادی ہو جائیں گے. بہرحال یہ ایک تھیوری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1898 میں جو ہے یہ سامنے آیا تھا، اور 1898 میں ایڈورڈ جو انہوں نے یہ تھیوری پیش کیا اپنے جو ہے ایکسپیریمنٹ کے بعد. بہرحال یہ کہ تھیوری ہے، لیکن اس پر جو ہے اعتراضات کافی زیادہ ہوتے ہیں. اس میں جو ہے اعتراضات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ بچے کے جو ہے شناخت کو، بچے کی پہچان کو یہ جو ہے دبا کر رکھ دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس کے باڈی کا جو ہے مطلب آپ اس کے باڈی پہ یا اس کو جو ہے رٹھا لگواتے ہیں، یا جسمانی طور پر اس کو جو ہے کسی چیز کے لیے آپ فورس کرتے ہیں، کسی چیز کے کام کرنے کے لیے آپ اس کو عادی بناتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے اس کے ذہن کے اندر اس کی صلاحیتیں جو ہے ابھر کر نہیں آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بیہیویئرزم کے جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اپروچ ٹیچنگ کا، یہ اپروچ جو ہے یہ درست نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں، اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بجائے جو اس کے بعد والے لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا بیہیویئرزم نہیں، بلکہ ٹیچنگ کا جو بہترین اپروچ ہے وہ ہے کنسٹرکٹیوزم. وہ جو ہے کیا ہے؟ کنسٹرکٹیوزم. اس کا جو ہے تھیوری جو ہے 1896 میں جو ہے پیاجیٹ نامی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سائیکالوجسٹ تھا، یا آپ اس کو ایجوکیشنسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، ایک ماہر تعلیم تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے سوشل پہ نہیں بلکہ کنسٹرکٹیوزم پہ آپ اس کو زیادہ کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہو کر، ایک دوسرے کے ریلیشن کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جوڑ کر، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر کے، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر کے وہ جو ہے سیکھتا ہے. بلکہ اکیلا جو ہے وہ سیکھتا نہیں ہے، اکیلا آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. مطلب انسان کے دماغ کو، اس کی صلاحیتوں کو آپ سامنے لانے کے لیے آپ اس کو جو ہے بات کرنے کا موقع دے. آپ اس کو جو ہے یعنی ٹیچر کے صرف جو ہے وہ خاموش نہ، صرف ٹیچر کی باتیں نہ سنیں، بلکہ وہ بھی جو ہے اس میں بات کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ ہم اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیے تھے، ہم نے ٹائپس آف پیڈاگوجی پڑھ لیا تھا ہم نے. تو انہوں نے وہاں پہ تھا بیہیویئرزم کو آپ جو ٹائپ تھا ملتا جلتا، وہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر سینٹر تھا. اور یہ کنسٹرکٹیوزم کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے اسٹوڈنٹ سینٹر جو ہے لرننگ. انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو یہ اپروچ جو ہے پیڈاگوجی کی اس ٹائپ کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ان میں جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، جو لرننگ کا جو یعنی دورانیہ ہے، وہ جو ہے اس تھیوری کے مطابق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے آپ جو ہے پارٹیسپیٹ کا موقع دے کر، اس کو جو ہے اسے پرابلم سولو کر کے، اس کو جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہے آپ اس کو وقت دے کر، اس کو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے آپ اس کو موقع دے کر، آپ اس کے ذہن کے جو مطلب صلاحیتیں ہیں وہ آپ سامنے لا سکتے ہیں. مطلب بیسکلی ان کا جو ہے وہ تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو یعنی ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنا چاہیے، اور پرابلمس کو ان کو یعنی اس کو اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے موقع دینا چاہیے، اس سے پرابلم سولو کروانے چاہیے کلاس میں. اور اس کو جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کا، اس کو سوچنے کا جو ہے موقع دینا چاہیے کہ یہ کیسے، اگر آپ کے ساتھ یہ ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے، اس طرح آپ کیا کرتے، مطلب ان کو سوچنے کا موقع دے. تو یہ کنسٹرکٹیوزم جو اپروچ ہے یہ اس چیز کا قائل ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے. اور کیونکہ یہ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ بیسڈ پر ہے، پرابلم سالونگ بیسڈ پر ہے. بہرحال یہ جو ہے انکریج کرتا ہے ہائی لیول آف تھنکنگ کو، انکریج کرتا ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹائپس آف پیڈاگوجی میں آتا ہے. اور یہ جو ہے اس سے اسٹوڈنٹ کا جو کانفیڈینس ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئرزم میں جو ہے بچہ ہمیشہ ٹیچر کے خوف سے دبا رہتا ہے،
ہمیشہ خاموش رہتا ہے، لیکن کنسٹرکٹیوزم میں جب اس کو موقع دیا جاتا ہے سوچنے کا، پرابلم سالونگ کا، اور جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو اس کا جو ہے کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے پیاجیٹ کا جو ہے یہ تھیوری ہے 1896 سے جو ہے یہ مطلب یہ پیاجیٹ کے جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مطلب 1896 ہے۔ 1896 سے لے کر 1980 تک جو ہے یہ اس کا یعنی زندگی کا جو عرصہ تھا، اس دوران میں انہوں نے یہ تھیوری انہوں نے پیش کیا تھا، اپروچ پیش کیا تھا کنسٹرکٹیوزم کا۔ لیکن اس کے بعد والے جو لوگ آئے وہ انہوں نے کہا کہ کنسٹرکٹیوزم اور بیہیویئرزم دونوں جو ہے دونوں میں سے ایک پر انحصار کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ انہوں نے ایک تھیوری اور پیش کیا، ایک اپروچ انہوں نے اور پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ سوشل کنسٹرکٹیوزم، انہوں نے کہا کنسٹرکٹیوزم ٹھیک ہے لیکن وہ سوشل کنسٹرکٹیوزم ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے لیو گاسٹی جو ایک آپ کہہ سکتے اس کو سائیکالوجسٹ تھا، تو انہوں نے کہا، سوشولوجسٹ بھی تھا، سوشیولوجی کا جو ایک ماہر تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 1978 میں وہ جو ہے 1980 کے 1980 میں جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ پھر 1980 کے بعد سے جو ہے یہ سوشل کنسٹرکٹیوزم جو نیا ہے، تو انہوں نے یہ لیو گاسٹی نے جو ہے یہ پیش کیا، یہ تھیوری، یہ اپروچ۔ تو وہ کہتا ہے کہ مین از سوشل اینیمل، مطلب ان کا کہنا تھا کہ مین از سوشل اینیمل، انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے، تو وہ جو ہے سوشل سے، سوسائٹی سے جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوری فنکشن ان دا چائلڈ کلچر ڈیولپمنٹ اپیئرز ٹوائس۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی بچے کے جو ہے زندگی میں جو ڈیولپمنٹ آتا ہے وہ 2 دفعہ ہوتا ہے۔ ایک جو ہے وہ سوسائٹی میں دیکھتا ہے، دوسری دفعہ وہ جو انڈیویجولی وہ خود کوئی کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ان کا یہ کہنا تھا کہ فار ایگزامپل ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ جو ہے ان کو عقل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، گھر میں دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں اگر کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، تو وہ بچے بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر پھر کوشش کرتے ہیں اسی کام کو سیکھنے کا۔ تو مطلب وہ ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ بچے خود بخود وہ جو کام کرتے ہیں کہ میری ماں یہ کام کر رہی ہے، تو نماز پڑھنے دیکھتی ہے ان کو، تو وہ اگر بچے بھی جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے، یا کسی کو تلاوت کرتے ہوئے یا کسی کو گالی دیتے ہوئے وہ دیکھتا ہے، تو اسی گالی کو سیکھ کر وہ بھی وہ گالی دینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کے اچھائی کو اور برائی کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو لیو گاسٹی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے انسان جو ہے سوشل سے سیکھتا ہے، لہذا نہ ٹیچر کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، نہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ وہ انوائرمنٹ کو، وہ سوسائٹی کو ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے جہاں پہ بچے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو جو ہے ایک انوائرمنٹ، بہتر انوائرمنٹ ان کو دینا چاہیے جہاں پہ بچے کا بھی رول ہو، اسٹوڈنٹ کا بھی رول ہو، اور جو ہے ٹیچر کا بھی رول ہو۔ تو بہرحال ان کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یا بچہ جو ہے وہ کولیبریٹیو جو ہے پروسیس سے جو ہے سیکھتا ہے۔ مطلب ان کا کہنا تھا کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس دونوں جو ہے سیکھنے کی جو پروسیس ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر شوڈ الاؤ دیئر اسٹوڈنٹس ٹو کم اپ ود دیئر اون کویسچنز، میک دیئر اون تھیوریز اینڈ ٹیسٹ دیم فار ویبلٹی۔ یعنی وہ خود سیکھتے ہیں، جو معاشرے سے وہ جو کچھ سیکھتے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میں جو ہے مطلب سوشل کا مقصد یہ ہے کہ اکیلے نہیں، نہ بچے پہ انحصار کرنا چاہیے نہ ٹیچر پہ، بلکہ دونوں کو مل کر ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے، لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے، اور ان سے جو ہے زیادہ یہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی 3 پیڈاگوجیکل اپروچ تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیچنگ اپروچ تھے، جو بیسکلی جو ہے یہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن یہ جو ہے جو مشہور ہے، جو زیادہ تر جو ہے ان کے بارے میں کویسچنز آتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو لیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے اس سے متعلق آپ لوگوں کو سے کویسچن پوچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو آن لائن آپ لوگوں سے ڈیلی بیسس پر ہر ٹاپک کا بھی، آج کے لیکچر کے متعلق آپ لوگوں سے آن لائن ٹیسٹ لیا جائے گا، جو کہ MCQs ٹائپ ٹیسٹ ہوگا۔ تو جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے آج کے، یہ نوٹ کر لیں، تو تاکہ آپ لوگ جو ہے اپنے لیے نوٹس بھی بنا سکیں اور آن لائن ٹیسٹ میں آپ جو ہے اپیئر بھی ہو سکیں۔ تو ڈیلی آپ لوگوں کا جو ہے موک ٹیسٹ بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا آن لائن۔
ہر لیکچر کے متعلق. امید ہے آج کا لیسن آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ ود اس آن گیون واٹس ایپ نمبر. تھینک یو.